فرمایا اس آیت میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس نے تجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں نے آپ کو بتایا کہ میں تورات کا ماہر، انجیل کا ماہر، زبور کا ماہر، تمام آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، لیکن قرآن عظیم کی اس آیت نے مجھے اس لیے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا کہ پوری تورات جو ایک عظیم الشان کتاب ہے، پوری انجیل جو کہ اپنی جگہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، پوری زبور اور تمام 100 آسمانی صحیفے شروع سے لے کر آخر تک جس بات کو بیان کر رہے ہیں، جس بات کو بیان کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں، جس بات کو بیان کرنے میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری کتابیں ان سے بھری ہیں، اس بات سے بھری ہیں۔ قرآن نے پوری تورات، پوری انجیل، پورے زبور اور تمام 100 کتابوں کا نچوڑ اس چھوٹی سی ایک سطری آیت میں جمع کر دیا ہے۔ یہ تورات کا بھی خلاصہ ہے، یہ انجیل کا بھی خلاصہ ہے، یہ زبور کا بھی خلاصہ ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ 100 کتابوں کا خلاصہ ہے۔ میں آپ کو اس کی تفسیر نہ بتاؤں؟ امیر المومنین نے فرمایا بالکل۔ آپ بھی حیران ہیں کہ ایک شخص چند منٹ پہلے ایمان لاتا ہے اور پھر فاروق اعظم جیسی شخصیت کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین تمام 103 کتابیں اللہ کی اتاری ہوئی وہ کامیابی کے اصول بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص یا ایک قوم یا ایک فرد یا ایک خاندان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس کے لیے کتنے اصول اپنانے پڑیں گے، کتنے اصول ہیں جن پر کامیابی کی عمارت استوار ہوتی ہے، کتنے ستون ہیں جن سے کامیابی کی عمارت کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ وہ تمام اصول اللہ نے سمیٹ کر اس چھوٹی سی آیت میں جمع کر دیے کہ دائمی کامیابی، ابدی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی کا حصول اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی ان 4 اصولوں پر استوار کر دے۔ یہ 4 وہ بنیادی اصول ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد رب العالمین نے خود گارنٹی دی ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہ اصول کون کون سے؟ فرمایا پہلا اصول ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے فرائض میں، کوئی فرض حکم اس سے چھوٹنے نہ پائے، کوئی فرض عبادت اس سے چھوٹنے نہ پائے، جن جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرتا چلا جائے، ایک بات بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ وَرَسُولَهُ، اس کے نبی کی تابعداری کرے، اس کی سنتوں میں رسول نے جو جو کام کیے ان کو اپناتا جائے، ان کو کرتا جائے، جن جن کاموں کو پیغمبر نے چھوڑا ان کو چھوڑتا جائے۔ یہ دوسرا اصول ہے کامیابی کا۔ اللہ کی اطاعت کرے فرائض میں، پیغمبر کی اطاعت کرے سنتوں میں، وَيَخْشَ اللَّهَ، تیسرا کامیابی کا اصول یہ ہے کہ جب اسے احساس ہو جائے کہ ماضی میں مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دے۔ مجھ سے یہ گناہ ہوئے، گزری ہوئی زندگی میری گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے،
گناہوں سے آلودہ ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے ان گناہوں پر پکڑ لے، میری گرفت کر لے، پھر مجھے چھڑانے والا کوئی نہ رہے، تو توبہ کر لے ان گناہوں سے سچی کہ یا اللہ جتنے گناہ مجھ سے ماضی میں گزری ہوئی زندگی میں سرزد ہوئے، میں ان سے آج توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، آپ سے بخشش اور معافی مانگتا ہوں۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے وَيَتَّقْهِ، آنے والی زندگی جو جتنے لمحوں کی ہو، جتنے سالوں کی ہو، جتنی بھی باقی زندگی ہو، اس میں یہ عزم اور ارادہ کر لے، پکا اور پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں کوئی نافرمانی رب کی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، پیغمبر کی سنت کی کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ آنے والی زندگی کے لیے یہ پالیسی، یہ لائحہ عمل بنا دے اور اس پر کاربند ہو جائے۔ یہ چار زندگی کے بنیادی وہ اصول ہیں کہ جب ان چار اصولوں کے تحت کسی بھی شخص کی زندگی آ جائے گی تو رب العالمین عرش سے گارنٹی دیتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں۔ ایسے شخص کو ناکامی قریب آ بھی نہیں سکتی، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ چار بنیادی اصول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر